سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی ضمانت کو منظور کیا گیا۔ آج کے فیصلے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ حتمی فتح اصول کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے۔ آپ سچائی کو، حقیقت کو جتنا مرضی دبا لیں، جتنا مرضی جبر کریں، ایک نہ ایک دن وہ فتح و نصرت اس کے قدم چومتی ہے۔ اعظم سواتی صاحب کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے اس معاشرے کے لیے، ایک ٹیسٹ کیس ہے نظام عدل کے لیے، ایک ٹیسٹ کیس ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے، اور اگر یہ کیس صحیح طریقے سے اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری کے راستے کھلیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس کیس کے آغاز سے سب سے پہلے آئین میں دیے گئے حقوق، قانون کے حوالے سے جو مراعات ہیں، جو ایس او پیز ہیں، ان سب کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، اور ایک طویل لسٹ ہے جس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، جن سے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو گزرنا پڑا۔ کئی سوال اٹھے جب ایک ہی کیس کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز ہوئی پورے پاکستان کے اندر، مگر میں اس موقع پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں عدلیہ میں بھی ان ججز کا کہ جنہوں نے مشکل وقت میں بھی حق اور سچائی کے ساتھ رہے، بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کا جنہوں نے حق پر فیصلہ کیا، سندھ ہائی کورٹ کے ججز کا جنہوں نے حق پر فیصلہ کیا، اور آج ایک نہایت مثبت فیصلہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ملا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے تو تمام ادارے اپنی ذات سے، اپنی انا سے بالا تر ہو کر ملک کی بہتری کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے، عدل و انصاف کے نظام کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے، شہریوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بہترین آغاز کہیں گے اس کو 2023 کا پہلا ورکنگ ڈے ہے، اور ایک زبردست امید ملی اس قوم کو۔ وہ جدوجہد جو عمران خان صاحب نے 1996 میں شروع کی ہے انصاف کے اوپر، کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ہمیں ایک امید ہے 2023 میں، ایک تو عوام سے رجوع کیا جا رہا ہے، 2023 میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور جمہوریت تبھی تگڑی ہوگی جب عوام فیصلہ کریں گے، اور عوام جس کو مرضی ہے لے کر آئیں۔ فریش مینڈیٹ سے آئی حکومت جو ہے وہ بڑے فیصلے کر سکتی ہے، قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کر سکتی ہے، منتخب حکومت۔ تو اس فیصلے سے 2023 کا بہترین آغاز ہوا ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی ایک بڑے مشکل کٹھن مراحل سے گزرے ہیں، اور یقینی طور پہ ان کی جو سٹرگل ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ نے انصاف کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، اور عمران خان صاحب اس پوری کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں کہ اس ملک پہ معروف ہو، کوئی غیر معروف ہو، امیر ہو، غریب ہو، عام آدمی ہو، سب کو برابر کا انصاف ملنا چاہیے۔ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ تو آج کا جو فیصلہ ہے یہ امید کی ایک زبردست کرن ہے، سب پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم سب مل کے، تمام پاکستانی پارلیمنٹیرینز، تمام باقی لوگ سب مل کے ملک کی ترقی کے لیے، اور سب سے بڑھ کے ملک کی خود مختاری کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے ہم کام کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہاں پہ ایک بات اور کروں گا، ایک اور جو امید ہے 2023 میں، اور وہ نظر آ رہا ہے پبلک میں کہ انشاءاللہ اسی سال کے پہلے ہاف کے اندر عمران خان ایک بار پھر اس ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ اعجاز چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمانت
دینا اور لینا، دینا عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے اور ضمانت پہ رہا ہونا ایکیوزڈ اور ملزم کا حق ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کی جیت ہوئی ہے۔ دوسرا نقطہ کہ جو آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ایف آئی اے جس نے یہ مقدمہ درج کیا، اس کا آج عدالت کے اندر ہمارے وکیل پاکستان کے معروف قانون دان بابر اعوان نے تہیہ پانچا کر دیا، اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہاں سے یہ اندازہ ہوا کہ جتنے دن بھی اعظم سواتی صاحب جیل کے اندر رہے اور ایک ایسے انڈر کوشن رہے، بلوچستان کے مصائب اور مصیبتیں برداشت کی، سفر کیا، سندھ کے علاقوں کا سفر کیا اور مصیبتیں برداشت کی، یہ سراسر زیادتی ہے ایف آئی اے کے پارٹ کے اوپر۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کیس ٹرائل کے بعد جب اپنے انجام کو پہنچے گا تو ہم ایف آئی اے کے ان افسران کو کہ جنہوں نے یہ غلط کیس درج کیا، جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے انہیں یہاں سے اٹھا کے طیاروں کے اندر جس پولیس نے یہاں سے وہاں پہنچایا، ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کو بھی انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اعظم سواتی ایوان بالا کا رکن ہونے کے اعتبار سے، سینئر سٹیزن ہونے کے اعتبار سے اور دل کے وہ مریض ہیں ہونے کے اعتبار سے ان کو گرفتاری نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو پہلے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے کہ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ ٹویٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 2023 کا آغاز اور اس کی شروعات اچھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ عمران خان کامیاب و کامران ہوں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ معروف قانون دان ڈاکٹر بابر اعوان نے جو تیا پانچا کیا ایف آئی اے کا، اس حوالے سے سب سے پہلے تو نئے سال کی مبارک کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب اور ان کی فیملی کو اور پارلیمان جو ہے ہر ایوان کے اراکین کو مبارکباد ہو کہ آج قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے میں خاص طور پہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو تیا پانچا ایف آئی اے کا کیا گیا، اس میں جو دو تین باتیں آج سامنے آئیں جب دلائل پیش ہو رہے تھے، وہ یہ تھی کہ جو ہمارے دستور اور آئین میں وضع کردہ آرٹیکل 8 کہ کوئی قانون اور کوئی کارروائی جو ہے وہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آئین کے آرٹیکل 10A میں بنیادی حق ہے، خاص طور پہ ڈیو پروسیس، جس کا مستحق ہر پاکستان کا شہری اور پاکستان کی سرزمین میں پائے جانے والا شخص جو ہے، آج اس کا علم بلند کیا گیا۔ اور ایف آئی اے کے پاس، ایف آئی اے نے اعتراف کیا کھلی عدالت کے اندر کہ ان کے اپنے ہی وضع کردہ جو پروسیس ہے، جو ایس او پیز ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہوا اس ساری کارروائی کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ عدالت عظمیٰ کے وضع کردہ فیصلے ہیں بیل کے حوالے سے، جس میں بیل کی ممانعت ہے، اس کے حق میں ایف آئی اے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکی۔ تو اس لیے جو متوقع تھا فیصلہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے، وہ اس تیا پانچا کرنے کے پیش نظر جو ہے وہ سامنے آیا، تو سب مبارک کے مستحق ہیں۔ آپ سماپت کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ میں اس جد و جہد میں آپ جو سینیٹرز نے اپنے کولیگ کے ساتھ کی اور باقی لوگوں نے بھی، اس میں جو میڈیا کا کردار ہے، میں آپ سب لوگوں کا اپنے تمام کولیگز کی طرف سے تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ جو ہمارے وکلاء دوست ہیں ان کا بھی، اور جو میڈیا کے دوست ہیں ان کا بھی۔ صبح بھی اگر پیشی ہوتی تھی تو آپ لوگ وہاں موجود ہوتے تھے۔ آپ نے اس آواز کو عوام تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا، ہم سب کی طرف سے ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔